بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی ہے وہ ہے اقرأ، یعنی پڑھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھا نہ بنو۔ عالم بنو یعنی قرآن سیکھنے اور سمجھنے والے بنو، سمجھانے والے بنو، سکھانے والے اور سمجھانے والے بنو۔ طالب علم بنو یعنی اسٹوڈنٹ، قرآن سیکھو اور سمجھو، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو نہ سیکھنا ہے یا سمجھنا نہیں ہے، یعنی جتنی وسعت ہو سیکھ پایا، مکمل قرآن نہیں سیکھا، نہیں سمجھ پایا تو کم از کم ان دونوں سے محبت کرنے والے بنے، تیسرا نہ بنے، چوتھا نہ بنے۔ تو علم کی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور چونکہ قرآن کو سیکھے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اللہ کے احکامات کو نہیں جان سکتے، اور نماز کی ادائیگی، نماز کی درستگی کا مدار قرآن کی درستگی پر ہے۔ تو اسی لیے دو چیزیں ہیں، قرآن کو پڑھنا سیکھنا اور دوسری چیز ہے قرآن کو سمجھنا، دونوں چیز ضروری ہے۔ لیکن اول درجے کی جو ضروری چیز ہے وہ سب سے پہلے ہے قرآن کو درست کرنا، قرآن کو صحیح پڑھنا، کیونکہ قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر قرآن کو سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم آپ حضرات کے سامنے پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے اور سکھائیں گے، اسی لیے یہ ایپیسوڈ شروع کیا گیا ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن کو سیکھنے سے پہلے قرآن کے قواعد کو سیکھا جائے اور ان حروف کو سیکھا جائے جس سے قرآن یعنی کہ پورا قرآن تیار ہوگا، یعنی حروف ہجا، اور حروف ہجا کو پڑھنے کے صحیح طریقے، پھر ان کو جوڑنے کا طریقہ، زبر زیر پیش، تنوین، تشدید، جزم، کہاں گنہ ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، کہاں قلقلہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو جن کتابوں سے سیکھا جائے گا اس کو قواعد بولیں گے۔ لہٰذا ہم نورانی قاعدہ سے شروعات کریں گے۔ تو آئیے قرآن سیکھتے ہیں۔ اس کا نام نورانی قاعدہ ہے، اور اس طرح کے قواعد کی بہت سی کتابیں ہیں جس کو یسرنا القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں۔ اسی طرح نورانی قاعدہ ہے، قاعدہ بغدادی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن سے شروعات کی جاتی ہے۔ تو ہم نورانی قاعدہ سے شروع کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 1، یعنی لیسن نمبر 1، اس کا نام ہے مفردات۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ تو جس طرح ABCD وغیرہ کو ہم الفابیٹ بولتے ہیں، تو عربی میں اس کو مفردات کہا جاتا ہے، یعنی الف با تا سا کو یا تک، ان تمام کو، الف سے یا تک تمام کو مفردات کہا جاتا ہے۔ الفابیٹ چونکہ ABC سب الگ الگ ہوتے ہیں اور ان سے سینٹنس تیار ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر الف با تا یہ سب الگ الگ ہیں، اور جب یہ ملتے ہیں تب جا کر سینٹنس تیار ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں سب یہ الگ الگ ہیں اس لیے ان کو مفردات ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اس تختی کا نام ہے مفردات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے ہیں، پھر کتاب کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔
تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ یہ ہو گئے کل 29 حروف۔ یہاں 2 یا موجود ہیں لیکن ایک یا ہی کو شمار کیا جاتا ہے، ایک یا یوں ایکسٹرا لکھ دیا جاتا ہے، تو ٹوٹل ہوئے 29 حروف۔ انہی 29 حروف کو پہچاننا ہے اور ان 29 حروف کو صحیح سے ادا کرنا ہے تاکہ قرآن صحیح سے ادا ہو سکے۔ اس کے بعد نقطوں کی پہچان کرائی گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، تاکہ وہ یہ جان لیں کہ ایک لکیر کے نیچے ایک نقطہ ہے، لکیر کے اوپر 2 نقطے ہیں، لکیر کے اوپر 3 نقطے ہیں، لکیر کے اوپر 1 نقطہ اور لکیر کے نیچے 2 نقطے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے پہچان کریں گے کہ لکیر کے نیچے 1 نقطہ ہو تو با، اور لکیر کے اوپر 1 نقطہ ہو تو نون، اسی طرح لکیر کے اوپر 2 نقطے ہوں تو تا، اور نیچے 2 نقطے ہوں تو یا، اور لکیر کے اوپر 3 نقطے ہوں تو ثا۔ یہ سب ہوئے نارمل۔ لیکن اگر جیم، ہا، خا وغیرہ بنے ہوتے ہیں تو اس میں نقطہ کو پہچاننا آسان ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں نقطہ وغیرہ لکیر کے نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ جیم ہے، اگر نیچے نقطہ ہے وہاں پر بنا ہوتا ہے، جیم کی شکل، ہا کی شکل، خا کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، بس نقطے سے وہاں پہچان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شین میں بھی یہ جو شین ہے یہاں 3 سوسے بنے ہوتے ہیں تو اس میں 3 نقطے ہیں، تو وہاں پہچاننا آسان ہے۔ اصل جو غلطیاں ہوتی ہے وہ با، تا، ثا، نون، یا، جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں، جو ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، ان کو انہی چیزوں میں زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے ان سب کی شکل ایک جیسی ہوگی اور صرف نقطے سے ان کی پہچان ہوتی اور کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جیسے سین میں یہاں 3 سوسے بنے ہوتے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہاں پہچاننا آسان ہے، لیکن ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جیم میں بھی کچھ ایک علامت ہے جو ایسے یوں بنا ہوتا ہے، اس میں نیچے نقطہ تو جیم، اوپر نقطہ تو خا، اور نقطہ نہ ہو تو ہا۔ تو اصل جو ہے وہ انہی 5 حروف کو پہچاننے میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، تو نقطے سے پہچان کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد ہم ان حروف کو آگے پیچھے کر کے پہچانتے ہیں کہ ہم نے ان حروف کو پڑھا تو یہ ہمیں یاد ہوا یا نہیں، تو یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، ح، ہ، خ، قاف، ذال، ز، ضاد، ضا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ تو یہ حرفوں کو الٹ پھیر کر کے یہاں لکھا گیا ہے تاکہ ہم الٹ پھیر حرف کو پڑھ کر پہچان لیں۔ صرف الف، با، تا، ثا ایسے یاد ہوا ہے یا پھر مکمل مجھے یاد ہوا ہے، وہ یہاں پر امتحان لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں کہ الف صرف ایک شکل نہیں ہوتی، جیسے کہ اے ایک ہوتا ہے کیپٹل، اسمال، اور پھر الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہے الف، تو الف کی بھی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، تو جب یہ ملا کر لکھے جاتے ہیں تب جا کر وہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ الف ہے، یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے، تو یہاں پر شکلوں کو شمار کیا گیا ہے۔
الف کی دو شکلیں الف الف، با کی دو شکلیں با با، تا کی تین شکلیں تا تا تا، جیم کی ایک شکل جیم، دال کی ایک شکل دال، عین کی دو شکلیں عین عین، فا کی دو شکلیں فا فا، کاف کی دو شکلیں کاف کاف، لام لام کی دو شکلیں لام لام، میم کی دو شکلیں میم میم، نون کی دو شکلیں نون نون، ہا کی تین شکلیں ہا ہا ہا، حمزہ کی دو شکلیں حمزہ حمزہ، یا کی دو شکلیں یا یا۔ یہ تختی نمبر 1 مکمل۔ محترم ناظرین، میری اگلی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلا سبق آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔